الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم مکرم اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، ننھے منھے بچوں، بے انتہائی اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ جس نے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں ایک بابرکت مہینہ اور لکھ رکھا ہے. بہت سارے ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ساتھ میں افطار کرنے والے، ساتھ میں نماز پڑھنے والے، ساتھ میں قیام کرنے والے، ساتھ میں دینی گفتگو کرنے والے، دینی مجلس میں حاضر رہنے والے، دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے اور سکھانے والے اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمیں اس ماہ مبارک اللہ کرے نصیب ہو جائے. 3 دن اور بچے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے بہتری کی امید رکھتے ہیں اور رکھتے آئے ہیں اور رکھتے ہی رہیں گے. یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، یہ ہمیں ایک نیا موڑ، نیا راستہ، ایک نیا طریقہ دکھلانے آ رہا ہے، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں کر دی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بہت واضح انداز میں اللہ نے کہہ دیا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور رمضان ماہ کے نہیں بلکہ دوسرے روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، روزہ تم پر کس لیے فرض کیا، اس کی وضاحت آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس کو مخاطب کیا. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے، واجب کر دیے، تمہیں رکھنا ہے. اللہ کی کوئی عذر شرعی آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے، سفر میں آپ ہو یا بیمار ہے، مریض ہے،
اس کے علاوہ آپ کو روزے رکھنا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں تمہارے لیے بہترین ایک انعام دیا، ہمارے اوپر سے بوجھ کو اتار دیا. دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی کام کرنے کے لیے ہم اسے آسانی پہنچانے کے لیے، اس کے دل کے اندر خوشی پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے، سر سے بوجھ کو اتارنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں آپ کے لیے بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے، ارے آپ سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ کام کر گئے. تو انسان کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ایک ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ آتا ہے کہ وہ لوگ اگر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، پہلے تم پر فرض ہیں. تو اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی. اب روزے کیوں فرض کیے، روزے کیوں ہے، کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون. اللہ نے واضح کر دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، رب کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سے ساری برائی ختم ہو جائے. لعلکم تتقون. اللہ نے نماز کے تعلق میں کیوں نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو تقویٰ آ جائے گا؟ رب نے کیوں نہیں کہا تم حج پڑھو تقویٰ آ جائے گا؟ رب نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا روزہ رکھو تم متقی بن جاؤ گے. آپ نماز پڑھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، چھوڑیں گے دنیا دیکھے گی. اگر آپ نماز پڑھیں گے دنیا دیکھے گی. آپ زکات دیتے ہیں، للہ خرچ کرتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ جس کو دے رہے وہ بھی جان رہا ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، دنیا آپ کو جان رہی ہے. آج تو حج تو دنیا جان ہی رہی ہے سیلفی کے ذریعے سے. اللہ محفوظ رکھے مسلمانوں کو اس بری بات سے. اور دیگر عبادات جتنی بھی ہے انسان کرتا ہے، لیکن دنیا اس کو دیکھتی ہے. سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام وہ کر رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے. روزہ واحد ایسی چیز ہے جس کا تعلق اس بندے اور اللہ سے ہے، جس کا تعلق دنیا میں اس کا باپ بھی نہیں جان سکتا، اس کی ماں بھی نہیں جان سکتی، گھر کے اندر اس کی بیوی بھی نہیں جان سکتی، اس کے بچے بھی نہیں جان سکتے کہ اس نے روزہ رکھا یا چھوڑ دیا ہے، روزہ رکھا کھا رہا یا چھوڑ رہا ہے. یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو بندہ روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، صرف رب کا خوف اس کے اندر ہے. اگر کہیں وہ بند کمرے میں کھانا کھا لے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کو رب کا خوف ستایا ہوا ہے، رب کا ڈر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں کھاؤں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. لقمان علیہ الرحمہ حکیم الامت جنہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، کیا بہترین انداز میں، واضح انداز میں، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لقمان نازل کر دیا. یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم کو اچھائی یا برائی کرو گے، فتكن في صخرة، چاہے تم کہیں پہاڑی کے علاقے میں چٹان کے اندر گھس جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، او في السماوات، یا اتنے بڑا آسمان کے اندر کہیں بھی، او في الارض، یا زمین میں کہیں بھی، یأتی بها اللہ، تیرا رب ہے، تیرا رب جو لا کر دے دے گا، لا کر پیش کر دے گا. رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، زمین میں گر جائے انگلی سے اٹھانا مشکل ہو جائے. اگر بہت ساری رائی گری ہو تو مٹھی میں اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک دانہ گرا ہو اس کو اٹھانا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. اس چیز کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کرو گے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، وہ روز قیامت لا کے سارا منظر پیش کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اور کہاں تیرا رب بہت ہی باریک بھی، بہت ہی باریک باریک چیزوں کا جاننے والا ہے. تو بندے کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں رب
ایک رائے کے دانے کے برابر اگر میں اچھائی کروں گا برائی کروں گا اس پر نہ اگر رکھنے والا تو میں بند کمرے کھانا کھاتا ہوں تو کیا میرا رب نہیں دیکھتا ہے؟ میرا رب ضرور دیکھتا ہے، میرا رب ضرور دیکھتا ہے، اسی سے میرا حساب ہے، معاملہ ہے، سب کچھ اسی سے ہے۔ تو بندے کے دل کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، رب کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر 30 دن ایسا معاملہ انسان کے ساتھ ہو جائے، 30 دن تک ایسا معاملہ ہوتا رہے تو انسان عادی بن جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی فطرت، ایک عادت، ایک ہوتی فطرت ایک عادت۔ فطرت انسان کی وہ ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ چیز ہے۔ سونا کھانا پینا اس طرح جتنی چیز سب فطرت میں داخل ہے کہ انسان کے وقت اس کو بدل دیا کرے۔ عادت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا پیدا کر دیا تو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت نازل کر دی، ساری چیز اس کو دے دی۔ اس کے بعد انسان اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اس میں بہت ساری عادتیں بدلاؤ تبدیلی آتی رہتی ہے، اچھی عادتیں بری عادتیں ساری چیز آ جاتی ہے۔ مثلا چائے پینا ہمارے معاشرے کی عادت ہے، یہ عادت ہے، فطرت نہیں عادت ہے۔ انسان پیتا عادت بن جاتی ہے، چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، عادت چھوٹ سکتی ہے آ سکتی ہے، جس کا نام عادت ہے۔ اب اگر انسان 30 دن تک رب سے خوف لگاتار کھائے، دن بھر رب کے خوف میں رہے کہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، اگر میں 2 لقمے کھا لوں، اگر میں ہلکا سا پانی سے اپنے حلق کو تر کر لوں، اتنی تیز گرمی ہے، مرا جا رہا ہوں، پریشان ہوں، نڈھال ہوں، لیکن رب کا خوف اس کے دل میں ہے کہ میں تھوڑا سا بھی پانی پی لوں گا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، دھوکہ دے سکتا ہوں، میرے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 30 دن تک اگر یہ کیفیت بندے پیدا ہو جائے تو بندہ متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے۔ لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد فوراً انسان چاند نظر آیا، چاند نظر آتے ہی ساری برائی وہی واپس لوٹ آئے، سارے خرافات وہی لوٹ آئے، اسی راستے پر لگا رہے، تو بندے کو ایک بار اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے تعلق سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں نے 30 دن تک تو رب کا خوف اپنے دل میں سمائے رکھا، روزہ رکھا، اس روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جائے۔ اگر تقویٰ نہیں آتا ہے تو ہمیں ایک بار اپنے روزے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے روزہ تو رکھا، ہم نے روزہ تو رکھا، ہم دن بھر بھوکے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، حلال چیزوں کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ حرام تو بندہ چھوڑتا ہی ہے، چھوڑنا ہی ہے، حلال چیز کھانا یہ حلال ہے، دن میں 3 ٹائم کھاتے یہ حلال ہے، اس کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ بیوی حلال ہے، ہر روزے کی حالت میں اس کے ساتھ آپ نہیں مل سکتے، حلال چیز کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ اور زبان کے ذریعے سے غلط چیز کو استعمال میں لانے سے رک جانا یہ روزہ ہے۔ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم کا معنی یہی ہے بری باتوں سے رک جانا، غلط کاموں سے رک جانا، زبان دراز سے رک جانا، غیبت چغلی سے رک جانا، گناہ کے کام سے رک جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ تو ہمیں جائزہ لیں کہ روزہ ہم نے رکھا تھا، صرف بھوکے رہے تھے، دن بھر کسی کی برائی، فلاں کے ساتھ برائی، فلاں کے ساتھ جالسی، فلاں کے ساتھ جالسی ہم کرتے رہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جاتا ہے لیکن ہمارے اندر سے جو برائی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، رب کا خوف نہیں آ پاتا، اس لیے کہ ہم نے پیروی اپنے دل کی ہے، نہ کہ رب کی پیروی کی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے لیکن صرف بھوکے رہنے برباد، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں۔ تو ہم روزہ رکھے، کیسا روزہ رکھے؟ جو تقویٰ لائے، جو ہمیں تقویٰ والے سے گزارنے پر مجبور کر دے، ایسا روزہ رکھے۔ اس 30 دن تک
اگر آپ گالی گلوچ چھوڑ دیتے ہیں، آپ غیبت چھوڑ دیتے ہیں، آپ برائی چھوڑ دیتے ہیں، آپ گناہ کے کام ترک کر دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ کس سے گزارنے کے بعد اپنا آپ سے وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی، ساری دور ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کرنا ضروری ہے، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو برائی ہوتی ہے رمضان ختم ہوتے ہی فوراً اسی پر لوٹ آتے ہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہوتا ہے، انسان کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بڑی آفر والا مہینہ ہے، بڑی اسکیم والا مہینہ ہے۔ دنیا کی اسکیم کے پیچھے دوڑنے والوں ذرا سوچو، غور کرو، ہم دنیا کے سارے اسکیم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے بہتر کے لیے کون سی اسکیم آ جائے، ہم اس اسکیم کو اپنائیں، تو آفر کو ہم لے لیں۔ رب نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رب نے سرٹیفکیٹ دے دی، گارنٹی دے دی، گارنٹی۔ اس سے بڑی اسکیم کہاں ڈھونڈو گے؟ من صام رمضان ایمانا، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے میرے دوست؟ ذرا سوچو، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ شک رکھی، روزہ رکھنا، لیکن ایمان کی حالت میں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام ایمان نہیں ہے، زبان سے، اس کے بعد دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل پیدا ہونا ہے۔ رب نے کہا نہیں الصلاۃ، آپ نے زبان سے تو اپنے مان لیا، دعویٰ کر دیا، نماز قائم کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنا بھی ہے۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اگر ایک بھی چیز آپ کی اس میں سے چلی جاتی ہے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے تینوں چیز کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ تو ایمان کی صورت میں روزہ رکھے، وہ احتساباً، دوسرے شخص ثواب کی نیت کرتے ہوئے کہ رب ضرور مجھے ثواب دے گا، مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ جتنے سگائر جتنے اس نے کیے ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ اس نے کیے ہیں، جو کوتاہی ہو گئی ہے، ساری رب کی جانب سے بخش جائے گی۔ لیکن روزہ رکھنا ہے تو کیسا روزہ؟ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، میں نے پہلے کہا، صرف بھوکے رہنے والا روزہ نہیں، بلکہ ساری برائیوں کو چھوڑنا ہے، چھوڑنے کا عزم کرنا ہے، ہمیشہ اس ساری برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کرنا ہے۔ ایسا روزہ رکھا جائے تو رب کہتا ہے غفر له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کی نیت کر لی، رمضان میں قیام کی نیت کی، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت پانے کے لیے، اور قیام کیا، اس کے لیے رب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیم عطا فرمائی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، پچھلے گناہ بچتے جائیں گے۔ قیام بھی ایمان کی حالت میں، اور ثواب کی نیت ہو، جس کے اندر ایک بات اور یاد رکھا جائے، ثواب کب ملے گا؟ جب رب کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائے گی۔ اپنی من مانی نہیں کہ ہم جیسے چاہے امام سے نماز تراویح پڑھوا رہے، وہ نماز نہیں۔ امام جتنی دیر نماز پڑھائے گا اس کے مطابق نماز پڑھنا ہوگا، تب جا کر ثواب ملے گا۔ امام کس چیز کا نام ہے یہ سوچنا چاہیے ہمارے قوم کو، سماج کو۔ امام کے اوپر بوجھ ڈالنے والوں سوچو کہ امام سے کہتے ہو کہ تراویح جلدی ختم کرے، اتنا کرے اتنا کرے۔ امام آپ کا مکلف نہیں، آپ امام کے مکلف ہیں، امام کے پیچھے آپ ہیں۔ امام اگر رات بھر پڑھاتا ہے تو آپ کو رات بھر پڑھیں گے، تب آپ کو تب بھی ثواب۔ اگر امام کے ساتھ آپ نے قیام کیا رات کے کسی وقت میں، پوری رات تراویح کا، پوری رات نماز کا ثواب آپ کو لینا ہے تو امام کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور قرآن، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے امت پر رحم کرے۔
قرآن کی یہ حالت بنا رکھی ہے رمضان مہینے کے اندر. مسلم شریف کی روایت کے اندر قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن ترتیل، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ قرآن کو پڑھا جائے ترتیل کے ساتھ، سکون سے، آرام سے، ایک حرف اس کا سمجھ میں آنا چاہیے، لفظ سمجھ میں آنا چاہیے، اس کے معنی ادا ہونے چاہیے، اس کے مفاہیم سمجھ میں آنے چاہیے. ایسے قرآن کو پڑھا جائے. لیکن ہمارے حفاظ کا یہ حال بن چکا ہے، کیا قرآن پڑھتے ہیں، شاعروں کی طرح قرآن پڑھنا. شاعروں کی طرح مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت تھی مسلم شریف کے اندر کہ شاعر کی طرح قرآن، شاعر جیسے اپنے شعر کو پڑھتے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنے لے میں پڑھتے ہیں، سر میں پڑھتے ہیں، کبھی جھنڈی مارتے ہیں. ایسے قرآن کو نہ پڑھا جائے، اس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے ایسے قرآن پڑھنے سے. جو قرآن ہمارے معاشرے میں چلا رہا ہے تراویح کے اندر، چاہے مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، چاہے مسلکی ہو غیر مسلکی ہو، ہر مسجد کا یہ حال بن چکا ہے. یار تعلق کی خود سمجھ میں نہیں آتا، اور لقمہ دینے والا بھی لقمہ نہیں دے پاتا. کیسے لقمہ دے گا جب اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو جب اس کا پڑھنا سمجھ میں نہیں آئے گا لقمہ کیسے دے گا. اگر ایسے قرآن اگر پڑھنا ہے، ایسے قرآن اگر پڑھنا ہے تو کیا فائدہ؟ ایسے تراویح سے، قیام سے کیا فائدہ؟ ایسے قیام سے کیا فائدہ جس قیام کے اندر تراویح اور قیام کے اندر قرآن کو کی بے عزتی ہو، قرآن کی بے حرمتی ہو، قرآن کا جو مقصد ہے مستقبل ہوتا ہو. ایسے قیام سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین حفاظ کرام کو ان سے حق ادا کر عطا فرمائے اور ہمیں سکون کے ساتھ سنجی کے ساتھ پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا رب کی رضا جوئی کے لیے، اس پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے قیام کیا، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. تیسری اسکیم اور بھی ہے، آخری ہفتے کے اندر قیام کرنا، یعنی اعتکاف کا اہتمام کرنے والوں کے لیے. ایسے لوگ تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ان چیز کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے. 3 دن بچے ہیں، ہمیں تیار ہونا ہے. ہم ہر چیز سے تیاری کرتے ہیں. گھر میں شادی آتی ہے، مہینوں سے تیاری چلتی ہے. گھر میں دوسرے کام آتے ہیں، مہینوں تیاری چلتی ہے. تو ہمیں کھانے پینے کی تیاری نہیں لگنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیوں کیا؟ تاکہ بندہ تیار ہو جائے، صحت مند بن جائے، بندے میں قوت آ جائے، کمزوری دور ہو جائے. دیکھیے رحمت للعالمین کتنا بہترین انداز بتلایا. ہم اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں رمضان کے لیے، اپنا فٹویئر تیار کریں. استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا دن بھر کا جو کام ابھی چل رہا ہے، رمضان میں سے کچھ چینج ہو سکتا ہے. آپ قیام کے لیے وقت نکالیے، تلاوت کے لیے وقت نکالیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے وقت نکالیے. روزی کا مالک پروردگار ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب کہتا ہے میں نے بندے کو یعنی انسان کو، جن کو اپنی عبادت میں پیدا کیا. اور آگے کیا فرمایا؟ میں بندے سے رزق اور کھانا نہیں طلب کرتا. میں نہیں کہتا مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے رزق میں نہیں کہتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رب نے کہا عبادت سے لگ جاؤ. رزق دینے والا تو میں ہوں، رب کہتا ہے. رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. رزق آپ کو کوئی اور نہیں دیتا ہے. کوئی کمپنی کا مالک آپ کو روزی نہیں دے سکتا ہے. کوئی آپ کا بڑا آپ کو روزی نہیں دے سکتا ہے. آپ کی بھوکمری آپ کو وزیر اعظم دور نہیں کر سکتا ہے. آپ کی وزیر اعظم میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے. آپ کی حکومت کو طاقت نہیں کہ آپ کو رزق پہنچائے. رزق دینے والا پروردگار ہے. اس پر ایمان لائیے، اس کے لیے تیار ہو جائیے. وہ ضرور آپ کو روزی دینا، رزق دینے والا ہے. آپ کمائیے، محنت کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے تعلق سے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ رمضان مہینے کے اندر بندے کے اعمال 7 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے استومولی روزہ، استومولی روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے.
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ، اس کا صلہ رب کہتا میں نہیں دوں گا۔ ایک مثال میں پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ حکومت ہند کی جانب سے اعلان ہو جائے کہ آپ فلاں کام کرو، اس کام کا جو انعام ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا، وہ آپ کے راشٹرپتی، دیش کے راشٹرپتی اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ تو کون بیوقوف ہوگا، کون بیوقوف ہوگا جس انعام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ سارے لوگ کود پڑیں گے، اس کمپٹیشن میں آگے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں تو راشٹرپتی سے انعام لینا، ان کے ہاتھ سے انعام لینا ہے، ان کا ہاتھ ملانا ہے، ان کے آمنے سامنے فوٹو لینا ہے۔ آج کون تیار نہیں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ تیار ہو جائیں گے، جان پہ کھیلنا شروع کر دیں گے، موت آ جائے، مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں انعام لینا اس سے۔ جب پروردگار ساری دنیا کا مالک، قل اللہم مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ بندہ میرے رکھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے، مجھ سے خوف کھا کے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو میں اس کو بدلہ اپنے طور پر دوں گا، اپنے سے بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ میں کسی اور سے کیوں دلواؤں، کیوں کسی اور سے دلواؤں، میں خود اس کو بدلا دوں گا۔ اس لیے کہ بندہ روزہ رکھ کر شہوت کو چھوڑتا ہے، کس کے لیے؟ رب کے حکم پر۔ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رب نے کہہ دیا روزہ رکھو، بندہ روزہ کا تیار ہو گیا۔ اس لیے رب نے کہا کہ اس کا بہترین بدلہ میں نہیں دوں گا۔ اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا اہتمام خصوصاً کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے بڑا افسوس کے ساتھ کہ زکوٰۃ کا مقصد بہت بڑا نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں زیادہ لینے والوں سے۔ جو 2010 کے آس پاس 15-16 تک کی جو تحقیق آ رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر، سوائے 29% سے بھی کم غریبی نظر آ رہی ہے، اس سے زیادہ امیر لوگ ہیں، لیکن اتنے سال گزر گئے، رمضان آتے 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 اتنی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، لیکن کوئی یہ غریبی دور کی نہیں ہو رہی ہے۔ غریبی کو دور کرنے کے لیے، افلاس کو دور کرنے ہماری گورنمنٹ بھی پوری کوشش کر کے لیکن نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ رب کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس نظام کو اپنایا جائے تو یہ افلاس اور غریبی اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دور میں جو نظام قائم کیا گیا تھا، وہاں سے غریبی اتنی دور ہوئی کہ مسلمان زکوٰۃ دینے والا کوئی باقی نہیں نظر آتا تھا۔ وہی اگر اس انداز میں زکوٰۃ نکالی جائے تب غریبی اپنے آپ دور ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دے دی رمضان کے اندر، ختم ہو گیا، بیچارہ غریب رمضان بعد پھر وہی حالت پا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مقصد نہیں ہے، زکوٰۃ کا مقصد یہ کہ گرے کو اٹھانا مقصد ہے۔ ایک آدمی لڑک رہا ہے، گر رہا ہے، حالت بھی خراب ہے، اپنے سماج میں گر رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ زکوٰۃ دینے لائق بن جائے، وہ خود زکوٰۃ دینے لائق بن جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسا ہوتا کہاں ہے؟ یہ 2-5 روپیہ زکوٰۃ دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس زکوٰۃ کے پیسے کو اس مصرف میں لگایا جائے تاکہ اس مصرف کے ذریعے سے وہ کچھ آگے بڑھ سکے، کچھ کر سکے۔ اور زکوٰۃ کے ایک مقصد قرض اتارنا، قرض اتارا جائے۔ لیکن ہوتا ہی ہمارے معاشرے کے اندر غریبی کے دور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ سال بھر غریب ہے اور سال بھر قرض لیا ہے، کرانے کی دکان سے، فلاں کی دکان سے، فلاں کی دکان سے، فلاں سے لیا ہے، فلاں سے لیا ہے۔ اب اس کا جو اتارتا ہے وہ رمضان کے میں جو زکوٰۃ کے پیسہ آتے ہیں جا کے واپس کر دیتا ہے، ختم معاملہ، رمضان گیا پھر شروع وہی حال۔ تو ہم ایسا نظام قائم کر دیں کہ اس کا قرض ادا کر دے، لیکن اس کے اوپر اس کو مال دیا جائے، اس کے اوپر اس کو پہنچایا جائے، اس کے اوپر اس کو دیا جائے، تاکہ یہ اس کے جو افلاس ہے، غریبی ہے، وہ دور ہو جائے۔
یہ ہمارے معاشرے کے ہر امیر کی ذمہ داری ہے، ہر معاشرے کے ہر امیر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے تو اللہ کا رسول کو حدیث یاد کرنا چاہیے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار۔ تفصیل آگے ہے، تذکرے ساتھ امام، آدمی، گھر کا بڑا، عورتیں وغیرہ سب ہے، لیکن پہلا لفظ جو ہے عام لفظ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، سب سے اپنے ذمہ داری کے تعلق سے رب سوال کرے گا روز قیامت۔ روزے کا رب سوال کرے گا، رب پوچھے گا کہ تم نے اس کا کتنا خیال رکھا، تمہارے معاشرے میں یہ غریب تھے، یہ مفلس تھے، تم نے ان کے ساتھ کتنا سپورٹ کیا، کتنا ان کو آگے بڑھایا، کتنا ان کے ساتھ تم نے اچھائی کی۔ تو سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ بہت سارے جن اللہ نے مال دیا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ رب نے تمہیں جو مال دیا وہ تمہارے لیے دیا ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، انفق علیک، کہ تو خرچ کر بندے پر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کہ رب نے تیرے لیے خالی مال نہیں دیا ہے، رب کہتا ہے تو خرچ کر، تب میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھے دوں گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ رب کے راستے میں خرچ کرو، رب نے تم کو دیا ہے، رب نے تم کو مال دیا اور تمہارا خالی حق نہیں ہے، وہ غریب کا بھی حق ہے، اپنے قرابت داروں کا بھی حق ہے، اپنے لوگوں کا بھی حق ہے، بہت سارے لوگ کا حقوق اس کے اللہ رکھے، تمہارا مال نہیں ہے، وہ تم ذریعہ ہو، سبب ہو۔ رب آسمان سے ڈائریکٹ پیسہ نہیں برساتا، ذریعہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ رب نے تجھے اتنا مال دیا ہے، رزق دیا ہے، سب کچھ ملا ہے، تو تو ایک ذریعہ ہے، ذریعہ بنا ہے کسی اور کے لیے۔ یہ تیرا خود کا سارا مال نہیں ہے، بلکہ تیرے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس کو ادا کر، اس کو دے، اس کا مال اس کو پہنچا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رب العالمین غنی کی رحمت کرے، مرتے وقت تک ان کی حالت ایسی رہی کہ ان کے مال میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی نظر آئی۔ وجہ کیا تھی؟ بعد میں معلوم چلتا ہے رب کے راستے میں اپنے پورے خزانے بھر تیار ہو جاتے تھے، اپنے مال کو کھول دیا، خزانہ اٹھا دیا، جاؤ جتنا مال ہو دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ اور بہت سارے ایسے بھی لکھے گئے، چند سالوں تک ان کے بعد پونجی رہی، امیری نظر آئی، بڑے بن گئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کر لیا، لیکن چند ہی سال گزرے کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ غریبوں کا مال کھانے والے، غریبوں کا حق مارنے والے، اس کو پریشان کرنے والے، اس کو رڑانے والے، اس کو دبانے والے، اپنے مال کے نیچے اس کو دبانے والے لوگ ایسے گٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارا میرے کو دیکھا گیا، اپنے مال سے زکات دینے کے بعد سال بھر کو رڑانے والے، سال بھر پریشان کرنے والے، سال بھر کو اپنے احسان سے جتانے والے۔ اب شکر ادا کر کہ تجھے رب نے اس لائق بنایا کہ تیرا مال دوسرے کا خرچ ہو رہا ہے، تو اس کے احسان تلے ہے، نہ کہ وہ تیرے احسان تلے۔ اس کی دعا ہے جس نے تجھے بڑا کیا، اسی کی یہ دعا ہے، اس نے دعا کی ہے، اس کے جسم سے جو بھوک مری دور ہوئی ہے، تھکان دور ہوئی ہے، اس کے زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اس کی دعا نے نتیجہ ہے جو تجھے اللہ رب العالمین نے اتنا اوپر بنا دیا، تو تو اس کے احسان کرے، نہ کہ وہ غریب تیرے احسان کرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان سرمایہ داروں کو جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے 2 5 روپیہ خرچ کر کے ان کو اپنے احسان سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے، اسی طرح سے انہیں اللہ رحمت فرما۔ رمضان کا مہینہ یہ آنے والا ہے، ہم تیار ہو جائے، جسمانی طور پر بھی اپنے ہر اعتبار سے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ مہینہ بار بار نہیں ملتا ہے، یہ مہینہ یہ ہمارے ہاتھ سے ایسے نکل جائے گا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ آپ تیار ہو جائیے، تیار رہیے، اور ہر اعتبار سے آپ اس دین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنے کے لیے، اس میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آپ اپنے عبادت میں اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکے صدقات خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کو بہترین انداز میں ادا کرتا فرمائے، آمین۔ اسلام علیہ جمعہ آپ کے سامنے 2 بات پیش کر دینے سے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث جسے میں حبان میں صحیح کرا دیا ہے کہ 2 آدمی جس کے تعلق سے خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی 1 سال پہلے انتقال ہوا، 1 سال بعد
اور جو پہلے انتقال ہوا شہید تھا اس شہید کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بہت سارے حادث شہداء کے تذکرے فضائل مناقب بیان کیے ہیں، لیکن اس شہید کے لیے 1 سال بعد انتقال ہونے والے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس سے پہلے جنت داخل ہوگا۔ جنت میں اس سے 1 سال پہلے داخل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے اس شخص سے 1 سال زیادہ پایا، اس میں اس نے ایک رمضان کا مہینہ پایا، روزہ رکھا، سال بھر نماز پڑھی یا رمضان میں قیام کیا، اس وجہ سے اس سے پہلے جنت داخل ہوگا۔ اس سے پہلے جنت میں یہی داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہنی تھی افطاری کے تعلق سے، افطاری میں ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے، ہم امیروں کو افطاری کرواتے ہیں، ہمارا معاملہ امیروں کو افطاری کا یہ کون سا اس سے بات کیجیے میرے، یہ کون سا معاملہ؟ امیر کھاتا پیتا اس کو کیا افطاری کرانا؟ افطاری غریبوں کو کراؤ، جن کے پاس بال نہیں ان کو افطاری کراؤ۔ تم اپنے گھر میں 50 ڈش بناتے ہو، 5 ڈش ان کو کھلاؤ، لیکن کھلاؤ۔ یہ کون سا معاملہ؟ امیروں کو بلایا، لگا دیا دسترخوان، 50 ڈش لگائی امیروں کو، وہ تو کھانا پینا ہوا انسان ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا افطاری کرانے کا جو اجر ہے روزے کا اجر ہے، لیکن امیروں کو افطاری کرانے کی ضرورت نہیں آتی، آج تو مجھے آتی ہی نہیں ہے کہ امیر کو افطاری کرانا۔ غریب کو افطاری کراؤ، غریب کو، جس کو ایک کھجور بھی نصیب نہ ہو اس کو کھجور کھلاؤ، جس کو بہترین مشروبات پینے کی چیز بھی میسر نہ ہو اس کو پلاؤ، جسے کھانا میسر اس کو کھلاؤ۔ یہ ساری جو آتی ہے امیروں کو بلا کر کے دسترخوان وغیرہ کچھ طرح کی سمجھ سے باہر کی گئی ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، غریبوں کو افطاری کرایا جائے۔ غربا مساکین کا یہ حق ہے، امیروں کا کیا حق ہے؟ امیر تو کھاتے پیتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا اہتمام ہر جگہ ہونا چاہیے، لازمی طور پر ہونا چاہیے، ضرور اگر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کئی ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرتا فرمائے اور آپ تمام کو عمل کرتا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ماہ مبارک کے اندر ہمیں اللہ الہیت کے ساتھ اخلاص عبادت کرتا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ واقیم الصلاۃ۔